السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سیول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 55، قسط نمبر 55۔ ابو خیمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے چند دن بعد ایک سخت گرم دن یہ اپنے گھر آئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو باغ میں دیکھا کہ ہر ایک نے پانی چھڑک کر اپنا اپنا چھپر ٹھنڈا کیا ہے اور اپنے خاوند کے لیے مزیدار کھانے اور سرد پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ جب داخل ہوئے تو چھپرے کے دروازے پر رک گئے، دونوں بیویوں کو دیکھا اور جو آب و دانہ ان کے لیے تیار تھا اس کا جائزہ لیا۔ پھر بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ، لو، گرمی میں تکلیف برداشت کریں۔ ابو خیمسہ اپنے باغ میں ٹھنڈے سائے تلے مزیدار کھانے اور خوبصورت عورتوں سے لطف اندوز ہو، واللہ یہ انصاف نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے، خدا کی قسم میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، میرے لیے فوراً سفر خرچ تیار کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ اپنے آپ پاشی کے اونٹ پر سوار ہو کر رخصت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سواری دوڑانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں نزول اجلال فرمایا۔ راستہ میں ابو خیمسہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات عمیر رضی اللہ تعالیٰ بن وہب جمحی سے ہوئی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ کچھ دیر یہ دونوں اکٹھے سفر کرتے رہے۔ جب تبوک کے نزدیک پہنچے تو ابو خیمسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفیق سے کہا، میں نے کچھ گناہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ تم تھوڑی دور پیچھے رہ جاؤ اور مجھے اکیلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے دو۔ وہ راضی ہو گئے۔ یہ جب قریب پہنچے تو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سڑک پر ایک سوار آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کرے ابو خیمسہ ہو۔ لوگ دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم واقعی ابو خیمسہ ہی ہے۔ اونٹ بٹھا کر ابو خیمسہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہتر کلمات کہے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ لشکر اسلام کی بستی سمود میں آمد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں حجر بستی سمود سے گزرے۔ کچھ دیر کے لیے وہاں اترے۔ لوگوں نے اس کے کنویں سے اپنے مشکیزوں میں پانی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا، لوگو اس پانی کو نہ پیو اور نہ نماز کے لیے اس سے وضو کرو۔ اگر تم نے اس سے آٹا گوندھ لیا ہے تو وہ اونٹوں کو کھلا دو اور خود اس سے کچھ نہ کھاؤ، اور ہاں اگر آج رات کسی کو باہر جانے کی ضرورت ہو تو اکیلا نہ جائے، کسی کو ضرور ساتھ لے کر جائے۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس ہدایت پر عمل کیا، مگر بنو سعدہ کے دو آدمیوں نے پرواہ نہ کی۔ ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا مگر اس کا پاخانہ بند ہو گیا، اور دوسرا آدمی اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا، اس کو آندھی نے اٹھایا اور بنو طے کے دو پہاڑوں میں جہاں پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہیں کی تھی کہ کوئی آدمی بغیر کسی ساتھی کے اکیلا باہر نہ نکلے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جس کا پخانہ بند ہو گیا تھا دعا فرمائی، اس نے شفا پائی۔ اور دوسرے آدمی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بنو طے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ صحیح مسلم میں ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ہم چلتے چلتے تبوک میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات سخت آندھی چلے گی، اس لیے لیٹے رہنا، کوئی آدمی کھڑا رہو، ہر شخص اپنے اونٹ کا زانوں باندھ کر بٹھا دے۔ چنانچہ رات کے وقت سخت آندھی چلی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور آندھی نے اس کو اٹھا کر بنو طے کے پہاڑوں میں پھینک دیا۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر و سمود کی بستی سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہونا تاکہ تمہیں وہ عذاب نہ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے سر لپیٹا اور جلدی سے اس میدان سے نکل گئے۔ بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو حکم دیا کہ اس بستی کے پانی سے گندے ہوئے آٹے پھینک دیں، اور صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ آٹے اونٹوں کو کھلا دیں اور جو پانی مشکیزوں میں بھرا ہے اسے بہا دیں، اور اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، صبح کے وقت لوگوں نے پانی ختم ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر بارش برسائی، لوگوں نے سیراب ہو کر پانی پیا اور ضرورت کے مطابق مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ کسی نے ایک منافق سے کہا، تم پر افسوس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ بولا، اتفاقاً ایک بادل آیا اور پانی برسا گیا۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی راستہ میں گم ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس کی تلاش میں نکلے۔ زید بن لسیب نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتاتا کہ وہ نبی ہے اور آسمان کی خبریں سناتا ہے، لیکن اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں کہ کہاں گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آسمان کی خبریں بتاتا ہے اور اپنی اونٹنی کے متعلق نہیں جانتا کہ کہاں گئی ہے؟ خدا کی قسم میں وہی جانتا ہوں جو اللہ
مجھے بتاتا ہے، مجھے اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اس وادی میں فلاں گھاٹی میں کھڑی ہے، اس کی مہار درخت کی ایک ٹہنی میں الگ گئی ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کو لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے تو بعض آدمی پیچھے رہ جاتے تھے۔ لوگ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے رہنے دو، اگر اس میں ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر اس میں ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے تمہیں نجات دی ہے۔ ایک موقع پر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے اونٹ نے دیر لگا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا دیا ہے۔ دراصل ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اونٹ رک گیا تھا۔ جب وہ کسی طرح دوست نہ ہوا تو انہوں نے اس کو وہاں چھوڑا اور اپنا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اترے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آدمی اکیلا راستہ میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے یہ ابو ذر ہو۔ لوگوں نے غور سے دیکھا تو بولے واللہ یہ واقعی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، یہ اکیلا چل رہا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور قبر سے اکیلا ہی اٹھے گا۔ ابن اسحاق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا ربضہ میں جلاوطن کر دیا اور ان کی موت کا وقت آیا تو اس وقت ان کے پاس ان کی بیوی اور ایک غلام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ان کو وصیت کی کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سڑک کے درمیان رکھ دینا، جب اس راستہ سے پہلا قافلہ گزرے تو کہنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر کا جنازہ ہے، اس کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی میت کو راستہ کے درمیان لا رکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اہل عراق کی ایک جماعت میں عمرہ کے لیے آ رہے تھے، وہ سڑک میں ایک جنازہ رکھا دیکھ کر چونک پڑے، قریب تھا کہ ان کی سواریاں اس کو رون ڈالیں۔ غلام نے اٹھ کر ان سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، اس کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تم اکیلے چلو گے اور اکیلے ہی فوت ہوگے۔ پھر وہ اور اس کے ساتھی سواریوں سے نیچے اترے اور قبر کھود کر ان کو دفن کیا۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو سفر تبوک کا واقعہ سنایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو کہا تھا ان کو بتایا۔ منافقوں کی ایک جماعت جو بنو عمرو بن عوف سے، ودیع بن ثابت اور بنو سلمہ کے حلیف مخشی بن حمیر اشجعی پر مشتمل تھی، ایک دوسرے سے کہنے لگی کیا تم رومیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی کی طرح سمجھتے ہو؟ بخدا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کل تم رسیوں میں جکڑے ہوئے قیدی ہوگے۔ وہ یہ باتیں مسلمانوں کو بدل بنانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ مخشی بن حمیر نے کہا خدا کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو 100 درے سزا ملی، اور تمہاری اس بات کی وجہ سے ہم قرآن میں مذمت کے نزول سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ آگ میں جلنے کے مستحق ہو گئے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نے کیا کہا ہے۔ اگر وہ انکار کریں اور کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا تو تم کہو کیوں نہیں تم نے یہ بات کہی ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ گفتگو کی تو وہ عذر کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ودیع بن ثابت نے کہا ہم تو محض خوش گپیوں اور مذاق میں مصروف تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو محض مذاق اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مخشی بن حمیر نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو میرے نام اور میرے باپ کے نام کی نحوست دے ڈوبی۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو شہادت کی موت آئے اور اس کی قبر سے کوئی واقف نہ ہو۔ چنانچہ یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ ان کا جسم خاکی کہاں غائب ہوا۔ ابن وہب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک شخص نے ایک مجلس میں کہا ہم نے اپنے کاریوں جیسے کوئی آدمی نہیں دیکھے، یہ کھانے کے حق میں تو بڑے پیٹو واقع ہوئے ہیں، جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، لیکن لڑائی کے وقت بڑے بزدل ہیں۔ اسی مجلس میں کسی دوسرے آدمی نے کہا تم منافق ہو اور جھوٹ بکتے ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی اور اس کے متعلق قرآن بھی نازل ہوا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے لٹکتے ہوئے دیکھا، اس کو پتھروں سے ٹھوکر لگتی تھی اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ ہم تو صرف خوش گپیاں اڑا رہے تھے اور مذاق میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے تھے کیا تم اللہ تعالیٰ اس کے احکام اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ واقعہ لیث بن سعد نے بھی حشام سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صاحب اعلیٰ اور اہل جربہ و عذرا کا جزیہ پر عہد کرنا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں فروکش ہوئے تو اعلیٰ کا حاکم حاضر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور جزیہ دینے کا عہد کیا۔
دیا۔ اس طرح جربا اور ادرا یہ لفظال معجمہ اور راہا محملہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ باشندوں نے بھی حاضر ہو کر جزیہ دینے کا عہد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ان کو دستاویز لکھ کر دی۔ ابن عائض اپنے مغازی میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک میں اترے جب اس کا پانی گم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک چلو لیا، کلی کی اور چشمہ میں ڈال دیا، پانی فوارے کی طرح نکلنے لگا اور چشمہ بھر گیا اور اب تک اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا تم انشاءاللہ کل دوپہر کے وقت تبوک پر پہنچو گے، تم میں سے جو شخص پہلے پہنچے وہ میرے آنے تک پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو ہم میں سے پہلے 2 آدمی وہاں پہنچ چکے تھے، چشمہ سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے پانی میں ہاتھ ڈالے ہیں؟ بولے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ پھر قطرہ قطرہ جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی چلو میں لیا، اپنا منہ اور ہاتھ دھو کر اس میں ڈال دیا، چشمہ سے بہت زیادہ پانی بہنے لگا جس سے سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ اس پانی سے یہ علاقہ باغات سے بھر جائے گا۔ بہقی نے دلائل میں اور امام حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں نکلے، جب ایک رات کا سفر باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور نیزہ بھر سورج بلند ہونے کے بعد جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں نے تمہیں صبح کی حفاظت کے لیے نہیں کہا تھا؟ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند غالب آئی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا آگے جا کر نماز پڑھی اور باقی مائندہ دن اور رات سفر کر کے تبوک میں وارد ہوئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا تقویٰ کا کلمہ ہے، سب سے بہتر مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سب سے بہتر قصہ قرآن حکیم ہے، سب سے بہتر نیکی کے کام ہیں، سب سے بری بدعات ہیں، اور سب سے بہتر راستہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، سب سے باعزت موت شہداء کی ہے، سب سے اندھی چیز ہدایت کے بعد گمراہی ہے، سب سے بہتر نفع دینے والا علم ہے، بہتر راستہ وہ ہے جس پر چلا جائے، سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، سخاوت کرنے والے کا ہاتھ مانگنے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے، ضرورت کے مطابق تھوڑا مال غافل کر دینے والے زیادہ مال سے بہتر ہے، بدترین عذر وہ ہے جو موت کو دیکھ کر کیا جائے، بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ بعض لوگ وقت ضائع کر کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بعض بیہودہ گوئی کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ خطا کار جھوٹ بولنے والی زبان ہے، سب سے بہتر غنا دل کی غنا ہے اور بہترین سفر خرچ تقویٰ ہے، سب سے بڑی حکمت خشیت الہی ہے، دل میں مستحکم ہونے والی سب سے بہتر چیز یقین ہے، شک کرنا کفر ہے، مردے پر بین کرنا جاہلیت کی عادت ہے، غنیمت میں خیانت کرنا جہنم میں جلنا ہے، نشہ والی چیز آگ کا داغ ہے، گندے شعر شیطان کو پسند ہیں، شراب سب برائیوں کی جڑ ہے، بدترین کھانا یتیم کا مال ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے، بدبخت اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت پیدا ہوتا ہے، تم سب نے 4 ہاتھ جگہ میں سمانا ہے، ہر کام کا انجام آخر میں ظاہر ہوتا ہے، عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، بدترین سواریاں جھوٹ کی سواریاں ہیں، جو چیز آنے والی ہے وہ نزدیک ہے، مسلمان کو گالی دینا بدکاری اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس کی غیبت کرنا معصیت ہے، اس کا مال اس کے خون کی طرح حرام ہے، جو شخص بلا ثبوت قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس کی تکذیب کرتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا معاوضہ دے گا، جو دوسروں سے درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا، جو غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، جو شخص شہرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر کرے گا، جو نافرمانی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ استغفار کیا اور خطاب کو ختم فرمایا۔ سفر میں نمازیں جمع کرنا، امام مسلم رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے، ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی آدمی تنگی میں نہ رہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں ہم غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 2 نمازیں مؤخر کی، پھر آئے اور ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، پھر آئے اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ ابو داؤد اور ترمذی
मुआज़ रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं, ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब सूरज ढलने के बाद सफ़र करते तो ज़ोहर और असर जमा करके पढ़ते, फिर सफ़र पर रवाना होते। लेकिन आइम्मा हदीस में से एक जमात ने इस हदीस को मालूल कहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया है, बाज़ ज़ईफ़ रावियों ने कतीबा की हदीस में इसको दाखिल कर दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के इस कौल को इमाम हाकिम ने अपनी किताब उलूम और हदीस में जिक्र किया है। इब्न अब्दुल बर ने कहा है, इसमें इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त करते जब सफर में कहीं जल्दी जाना होता। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदर की तरफ जाना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 420 शाह सवार देकर खालिद रज़ी अल्लाह तआला बिन वलीद को अकीदर बिन अब्दुल मलिक की तरफ भेजा, जो कुलंदा का बादशाह ईसाई मजहब का पैरो था और दोमतुल जंदल में रहता था। अबू बैद कहते हैं, दोमतुल जंदल एक कला है और इसके गिर्द नवा की बस्तियां शाम और मदीना के दरमियान बनु तय के पहाड़ों के करीब वाक़ हैं। दोमाता वादी अल-कुरा की बस्तियों में से एक बस्ती है और इसमें एक मजबूत किला बना हुआ है जिसको मारत कहते हैं और यही अकीदर बादशाह का किला है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु कल्ब और बनु अनमार के इलाका में थोड़े से सिपाहियों के साथ मैं इसका मुकाबला किस तरह कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हें जंगल में नील गाय का शिकार करता मिलेगा, इसको गिरफ्तार कर लेना। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सिपाहियों को लेकर निकले। जब करीब पहुंचे और इसका कला नजर आने लगा, वो चांदनी रात में अपनी बीवी के साथ कला की छत पर बैठा था। नील गाय आकर कला के दरवाजे पर अपने सींग मारती थी। इसकी बीवी ने उठकर कला के दरवाजा की तरफ देखा तो बोली, मैंने आज जैसा नजारा कभी नहीं देखा और एक लफ्ज़ में है, तुमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा है? इसने कहा, खुदा की कसम कभी नहीं देखा। बोली, फिर इस मौका को कौन जाया कर सकता है? इसने कहा, कोई भी नहीं। फिर वो नीचे उतरा, घोड़े पर दीन डालने का हुक्म दिया। इसके खानदान के कुछ आदमी और इसका भाई हस्सान साथ हो लिए और अपने शिकारी कुत्ते लेकर बाहर निकले। बाहर निकलते ही मुहम्मदी फौज से मुठभीड़ हो गई। अकीदर तो गिरफ्तार हो गया, मगर इसके भाई हस्सान ने गिरफ्तार होने से इनकार कर दिया, लड़ता रहा और मारा गया। बाकी सब लोग भागकर कला में बंद हो गए। अकीदर ने एक ऐसा कोट पहना हुआ था जिस पर सोने की तारों से खजूर के पत्ते बने हुए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे वो सलब में ले लिया और अपने पहुंचने से पहले इसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। सही बुखारी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, मैंने देखा है जब अकीदर का ये कोट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो मुसलमान इसको छूते थे और बड़ा ताज्जुब करते थे। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ताज्जुब कर रहे हो? जन्नत में साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ साफ करने वाले रुमाल इससे बेहतर हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने अकीदर से कहा, क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम्हें कत्ल न किया जाए और जिंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए, बशर्तिया तुम कला का दरवाज़ा खोल दो? इसने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। जब अकीदर ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह से सुलह कर ली, इस वक्त इसकी मशकें बंधी हुई थी। अकीदर के भाई मज़्ज़ाद ने जो कला के अंदर था अपने भाई को इस हालत में देखा तो इसने कले का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। अकीदर ने खालिद रज़ी अल्लाह से कहा, इससे भी किसी शर्त पर सुलह कर लो ताकि ये दरवाज़ा खोल दे, मुझे और इसको कत्ल ना करो और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दो। वो हमारे मुताल्लिक जो फैसला करे हमें मंजूर है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने इस पर रज़ामंदी का इजहार किया। अकीदर ने इससे 2000 ऊँट, 300 घोड़े, 400 ज़िरा और 400 नेज़ों पर सुलह कर ली। खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने इसको आज़ाद कर दिया। इसने कला का दरवाज़ा खोल दिया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने अहद के मुताबिक अकीदर और इसके भाई को कत्ल से बचा लिया और इनको जिंदा लाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मदीना शरीफ पहुँच चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जिज़्या अदा करने पर सुलह कर ली। दोनों भाइयों को छोड़ दिया और इस इलाका की हुकूमत अकीदर के हाथ में रहने की दस्तावेज लिख कर दी। इब्न कसीर कहते हैं, इस पर सब मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि अकीदर मुसलमान नहीं हुआ और ईसाईयत पर ही मरा। सुलह के बाद वो अपने किले में रहता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना में इसने हद शिकनी की। इस वक्त हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कला का दोबारा मुहासरा किया और इसको शिर्क की हालत में कत्ल कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह।